الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام وصلوا الارحام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور میرے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے آن لائن فیملی درس کے 7ویں سلسلے میں مجھے 4 باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے، جس پر عمل کرنے سے ایک طرف ہماری انفرادی اور انڈیویجول لائف میں ایک طریقے کی سکون کی کیفیت اور پورے گھر میں ایک روحانی اور پرسکون ماحول جو ہے انشاءاللہ قائم ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ہیں، یہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ کہہ رہے تھے افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ دوسرا نمبر وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتے ناتوں کو جوڑو۔ تیسری چیز وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ۔ چوتھی چیز وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، کہ اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو ہر جگہ پر ہر شخص کو عمل میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن گھر کے سلسلے میں ان چیزوں پر عمل کرنا اور زیادہ بہتر اور ضروری ہے۔ پہلی چیز سلام۔ دیکھیے، سلام کے سلسلے میں گھر کا جو ماحول ہوتا ہے، گھر میں بھی سلام کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کبھی آپ باہر سے تشریف لاتے تو گھر دروازہ کھٹکھٹاتے اور پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کرتے، اور سلام کر کے گھر میں داخل ہوتے۔ اور یہاں تک منقول ہے کہ جب آپ گھر سے باہر نکلتے تب بھی گھر والوں کو سلام کر کے باہر نکلتے۔ دیکھیے، ایک تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ سلام کیا ہے اصل میں؟ سلام ایک دعا ہے کہ سلامتی ہو اللہ کی تم پر، اس کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہو۔ یہ سلام 3 دعاؤں پر گویا کہ مشتمل کلمہ ہے، یعنی 3 دعائیں اس کلمے میں اور اس جملے میں پائی جاتی ہیں: اللہ کی سلامتی، اللہ کی رحمت اور اللہ کی طرف سے برکت۔ اب مجھے بتائیے، کیا ہمارے گھروں کو ان 3 چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے سلامتی اور حفاظت، اللہ کی طرف سے رحمت اور اللہ کی طرف سے برکت؟ لہذا گھر کے ہر فرد کو آپس میں، یہ تو معاشرے، سماج اور سوسائٹی سب کے لیے ہے، لیکن چونکہ ہم لوگ گھر کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں تو گھر کے ہر فرد کو سلام کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ چھوٹے بڑوں کو، بڑے چھوٹوں کو، خاوند بیوی کو، بیوی خاوند کو، والدین اپنے بچوں کو، بچے اپنے والدین کو، تمام بہرحال سلام کا ایک عام ماحول جو ہے گھروں میں ہونا چاہیے۔ سماج میں بھی ہونا چاہیے، لیکن گھروں میں بھی ضروری ہے، کیونکہ گھر کا ماحول لے کر ہی فرد جو ہے معاشرے اور سماج میں جو ہے داخل ہوتا ہے۔ تو ایک چیز یہ ہے سلام کو عام کرنا۔ دوسری چیز وصلوا الارحام، رشتے ناتوں کو جوڑو۔ یہ ایک بہت بڑی گویا کہ ہمارے درمیان میں ایک خامی اور خرابی جو ہے دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتوں کو توڑنا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال، کہ کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ جو ہے بات اور قطع تعلق کرے، یعنی بات چھوڑ دے، بات کرنا چھوڑ دے۔ یہجر اخاہ کہ اپنے بھائی کو چھوڑ دے، یعنی گفتگو نہ کرے، اسے ملے نہ، کچھ نہ کرے، تعلقات توڑ دے۔ تو یہاں پر چونکہ مردوں کا ذکر ہے، اس میں عورتیں بھی شامل ہے۔ عام طور پہ گھروں میں ہوتا ہے تھوڑی تھوڑی باتوں پہ آج سے تو میرا بیٹا نہیں، آج سے تو میرا بھائی نہیں۔ یہ کیا ہے یعنی یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن رشتہ داری عرش کے قریب ہوگی اور کہے گی کہ اللہ جس نے مجھے جوڑا تو اسے اپنی رحمت سے جوڑ لے، اور جس نے مجھے توڑا اور کاٹا تو اپنی رحمت سے اسے توڑ اور کاٹ دے۔ پراپرٹی کے معاملے میں کچھ تھوڑی بہت گویا کہ بات چیت میں سخت کلامی کی وجہ سے کوئی سخت بات ہو گئی اور کچھ معاملہ ہو گیا تو بات چھوڑ دیتے ہیں، تعلقات منقطع کر دیتے ہیں، پھر گھروں کو جانا چھوڑ دیتے ہیں، اور اس پہ فخریہ کہتے ہیں کہ بولے میں نے 1 سال ہو گیا میں نے اس کے گھر کا پانی نہیں پیا۔ یہ کوئی فخر نہیں ہے، یہ جو ہے خطرناک بات ہے یہ، اور اللہ کی رحمت سے توڑنے والی اور کاٹنے والی چیز ہے یہ، رشتہ داروں کو جوڑنا۔ اچھا، اب ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے رشتے ناتوں کو جوڑنے کے سلسلے میں؟ سامنے والا رشتہ دار ہماری عزت اور احترام کرتا ہے تو ہم بھی اس کی عزت و احترام کرتے ہیں، سامنے والا ہم سے بدسلوکی کرتا ہے تو ہم بھی وہی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافئ، برابری کا معاملہ کرنا رشتہ داری کو جوڑنا نہیں ہے، برابری کا معاملہ کرنے والا رشتہ داری کو جوڑنے والا نہیں ہے، بلکہ رشتہ داری کو جوڑنے والا وہ ہے کہ لوگ اس سے اپنا رشتہ ناتا توڑنے کی کوشش کرے، توڑنے کے حالات بنائیں، اور وہ ان سے اپنے آپ کو جوڑنے اور جوڑے رکھنے کی کوشش کرے، اس کی گویا کہ کوشش میں لگا رہے۔ اس لیے دوسری چیز جو ہے ہمارے گھروں میں جس پر ہمیں خاص توجہ دینی چاہیے، رشتے ناتوں کو جوڑے رکھنے بلکہ اس کو مضبوط کرنے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے، جس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تہادوا تحابوا، ایک دوسرے کو تحفے لیتے دیتے رہو، چھوٹے موٹے، چاہے ایک معمولی کوئی چھوٹی چیز کیوں نہ ہو، ایک دوسرے کو ہدیہ لیتے دیتے رہے ہم لوگ۔ ہم باہر کے لوگوں کو تو اچھے بڑے گفٹ دے رہے ہیں، فلاں ان کا یہ پروگرام ہے تو وہاں گفٹ لے کے گئے، لیکن شوہر کبھی بیوی کو کوئی گفٹ نہیں دے رہا ہے، بیوی شوہر کو نہیں دے رہی ہے، والدین اولاد کو دیتے ہیں، اولاد والدین کے لیے نہیں، یا پھر چھوٹے بھائی بڑے بھائی کو نہیں، بہن بھائی کو نہیں، بھائی بہن کو نہیں، باہر وہ اسکولوں میں کالجز میں ایک دوسرے کو گفٹ دے رہے ہیں، پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں لین دین کر رہے ہیں، لیکن گھروں میں وہ چیز نہیں ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ رشتہ داری کو، رشتے ناتوں کو گویا کہ مضبوط کرنے، جوڑے رکھنے کے لیے جو چیز مددگار ہو سکتی ہے وہ ہم کرنے کی کوشش کریں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اس میں ایک اہم چیز ہے تحفہ اور ہدیہ جو ہے ایک دوسرے کو لیتے دیتے رہنا۔ تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی وہ یہ اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ یہ تو عام بات ہے کہ غریبوں کو، محتاجوں، مسکینوں، ضرورت مندوں کو، بیواؤں کو کھانا کھلاؤ، یہ تو ایک عام مفہوم کی بات ہے۔ گھر کے سلسلے میں کیا ہے، ایک دوسرے کے لیے کوئی چیز، وہی ہدیے کے سلسلے کو اس کو جوڑا جا سکتا ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز بنائی جائے۔ گھر میں ہفتے میں ایک دن کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ باری باری سے بھئی آج جو ہے آپ کی پسند کا کھانا بنے گا، آپ بولیے کیا بنانا ہے، آپ بولیے کیا بنانا ہے، آپ بولیے کیا بنانا ہے۔ ایک دوسرے کی پسند کا لحاظ کرتے ہوئے کھانے کے بنانے کا انتظام کیجیے، شریعت اس سے نہیں روکتی ہے۔ اطعموا الطعام میں یہ انشاءاللہ چیز یہ داخل ہوگی کہ کھانا کھلاؤ، اور انشاءاللہ وہ کھلانے میں ہی اور محبتیں جو ہے مضبوط ہوگی، بڑھیں گی، اور اس سے گھر کا ماحول خوشگوار بنتا چلا جائے گا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو ظاہری طور پر تھی اور آپسی تھی، ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والی۔ چوتھی چیز ایک اہم بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، نماز پڑھو اس وقت جب لوگ سو رہے ہوں۔ گزشتہ کے درس میں، پچھلے 2-3 درس پہلے ہم نے ایک بات رکھی کہ گھروں میں
عبادتوں کا اہتمام ضروری ہے، نماز کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، ذکر و اذکار کا اہتمام، صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی میں کی ایک عبادت کا ذکر اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ ہے قیام اللیل، یعنی تہجد کی نماز۔ دیکھیے تہجد کی نماز بہت بڑی عظیم گویا کہ نعمت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ تہجد میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے اور اپنے سامنے گڑ گڑانے کی توفیق دے کسی بندے یا بندی کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے پر پیار آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند فرماتے ہیں جو رات کو تہجد کے وقت نماز کو اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، اور جب وہ بیوی نہیں اٹھتی ہے تو اس پر پانی کے چھینٹے ڈالتا ہے۔ یہی بات بیوی کے بارے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بیوی کو پسند فرماتے ہیں، اس بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پیار اور محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اپنی اس بندی کو جو رات کے وقت تہجد کی نماز کے لیے اٹھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی جگاتی ہے، اور اگر وہ نہیں جاگیں تو اس کو جو ہے اہتمام سے یعنی گویا کہ پانی چھڑک کر کے اٹھانے کی کوشش کرتی ہے۔ آپ مجھے بتائیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ کیا ہم اپنے گھروں میں نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب اس پر آگے کوشش کرنی چاہیے کہ نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نوافل کا بھی اہتمام ہوتا ہے تو اس میں سب سے اہم، فرض نماز کے بعد سب سے اہم نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے ہمیں۔ اور وہ شروع میں ہی بتایا تھا ہم نے، تہجد کی نماز میں اٹھنے کے لیے ضروری ہے کہ رات میں جلدی سویا جائے، لہذا تہجد کی نماز کے لیے رات کو جلد سونے کا اہتمام کریں۔ تہجد کی نماز بڑی اہم نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صبح صادق سے پہلے تہجد نماز کے آخری پہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر پہلے آسمان پہ آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، حل من سائل، ہے کوئی بندہ یا بندی مجھ سے کوئی مانگنے والی یا مانگنے والا کہ جو وہ مانگے میں اس کو دے دوں؟ حل من مستغفر، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا یا والی کہ وہ مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ برابر اعلان ہوتا رہتا ہے۔ صبح صادق ہوتی ہے، صبح صادق پر پھر یہ اعلان ختم ہوتا ہے، اور پھر ہم لوگ تو صبح صادق سے آگے اٹھ کر کے فجر کی نماز بھی ہماری گویا کہ قضا ہو جاتی ہے، اور صبح سورج نکلنے کے بعد ہم کبھی جاگتے ہیں، تو اس سے خیر و برکت نہیں ہوگی ہمارے گھروں میں۔ لہذا آج کے درس میں جو باتیں بیان کی گئیں، ایک سلام کو عام کرنا، رشتوں کو جوڑے رکھنا، اس کے لیے جو کچھ شرعی حدود میں رہتے ہوئے کیا جا سکتا ہو ضرور کرنا، تواضع اور عاجزی کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے رشتوں کو جوڑے رکھنا، لوگ توڑیں تو بھی ہم اپنے رشتوں کو جو ہے جوڑے رکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ تیسری چیز، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ ہو سکتا ہے اپنے گھر میں جوائنٹ فیملی رہتی ہے تو ایک بھائی ذرا اچھی حالت میں ہے، ایک کم ہے، تو ہم اس کو کھانا دیں، کچھ ڈش بناتے ہیں ان کو دیں، اڑوس پڑوس کو دیں۔ اور وہ ایک چیز جو میں نے بتائی کہ گھر کے جو افراد ہیں، ایک کوشش کریں کہ بھئی آج آپ کی پسند کا کھانا بنائیں گے، آج آپ کے پسند کا کھانا بنائیں گے، انشاءاللہ اس سے محبت عام ہوگی، گھر کا ماحول جو ہے پرسکون بنتا چلا جائے گا۔ اور چوتھی چیز، ان تمام چیزوں میں جان ڈالنے والی، وہ ہے رات کی عبادت، تہجد کی نماز کا اہتمام۔ اگر یہ ہم کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارے گھروں میں آہستہ آہستہ چین و سکون کا ماحول بنتا چلا جائے گا، ایک دوسرے کا عزت و احترام، ایک دوسرے کے درد کو محسوس کرنا، وہ ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ صفات پیدا کریں گے، اور آہستہ آہستہ ہمارا گھر ہمارے خاندان کے لیے، محلے کے لیے، معاشرے، سماج، سوسائٹی کے لیے انشاءاللہ ایک مثالی گھر جو ہے بنتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و، اور دنیا میں اس کامیابی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بھی جو ہے کامیابی کی حیثیت سے اپنے سامنے کھڑا کریں گے، اور جنت میں جو ہے ہمیں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ ہم نے جو باتیں سنی ہے ہم وہ توجہ سے ہم سن بھی رہے ہوں گے اور اپنے دوست احباب تک پہنچا بھی رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہنچانے کو
قبول فرمائیں اور گھروں میں چین و سکون کے آنے کا ذریعہ فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔